حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے تمام مریدوں کو، اپنے سالکین کو لے کر اپنے پیر مرشد سلطان الہند حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کی حاضری کے لیے، زیارت کے لیے اپنے مریدین اور سالکین کو بھی ساتھ لے کر جب وہاں حاضر ہوئے تو ان سالکوں کے اندر جب سلطان الہند کی نظر شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر پہ پڑی، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی پہ نظر پڑی، تو آپ نے فوراً خواجہ بختیار کاکی کو ارشاد فرمایا کہ اے بختیار، تو نے بہت بڑے شہین کو قابو کیا ہے، ایک بہت بڑے جوان کو قابو کیا ہے، میری نگاہ دیکھ رہی کہ اس کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے علاوہ فرید کہیں اور بسیرا نہیں کرے گا۔ فرید اتنا روحانی طور پہ عروج کرے گا کہ سدرہ کے مقام پہ پہنچے گا، اللہ کے قرب کی انتہائی منزلوں تک جو ہے فرید الدین پہنچ جائیں گے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے پوتے مرید کے متعلق سلطان الہند دادا مرشد کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی روحانی ترقی کا وہ مقام تھا جو ان کی نگاہ ناظرین نے دیکھا، اور فوری طور پر آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا۔ اور دوسری بات جو اس وقت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے خواجہ بختیار کاکی کو فرمائی کہ فرید وہ درویش ہے جس سے جو ہے وہ تصوف کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ اس کے حلقہ احباب میں شامل ہوں گے، اس کا فیض بڑی دور تک جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ فرید وہ شمع جس سے درویشوں کا، فقیروں کا، اللہ والوں کا ایک خانوادہ روشن ہوگا۔ یہ وہ شمع ہے جس سے کئی پروانے آ کے فیضان لیں گے، کئی لوگ آ کے فیض لے کے جائیں گے۔ یہ دوسرا ارشاد تھا جو سلطان الہند نے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق فرمایا کہ ایسی شمع ہے جس سے ایک پورا عالم منور ہوگا، پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ تصوف کا، اہل اللہ کا چلتا جائے گا، اللہ کے محبین کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ اور پھر آپ نے ہی دوسری مرتبہ فرمایا تھا خواجہ بختیار کاکی سے کہ اس فرید کو کیوں قید کر کے رکھا ہے، اسے دونوں جو کچھ دینا ہے اور اسے آزاد کر دو، اسے خلقت کی خدمت کرنے دو، لوگوں کو اللہ تک لانے کا فریضہ سونپو، ارشاد کا جو ہے اس کے ذمے منصب لگاؤ، اسے آزاد کر دو، اسے دو جو کچھ دینا ہے۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عرض کی کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا اوقات ہے کہ سلطان الہند کے ہوتے ہوئے بختیار کاکی جو کچھ دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، نسبت تم سے ہے، ان کا تعلق تم سے، بیعت ان کی تم سے، تم انہیں عطا کرو۔ تو پھر بھی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کسر نفسی سے کام لیا، ادب مرشد کا پاس کیا اور عرض کی حضور نہ آپ کی موجودگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سلطان الہند نے فرمایا چلو آؤ، تم بھی عطا کرو۔ بختیار کاکی کتب دوراں بھی عطا کرتے ہیں اور سلطان الہند بھی عطا کرتے ہیں۔ تو دونوں بزرگوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے جو ہے وہ بٹھا کے اس طرح دونوں طرف سے ہاتھ کیے اور روحانی طور پہ جو ہے انہیں مالا مال کر دیا۔ انوار اور تجلیات جو ہے وہ اپنے سینے کے نکال کے ان کے سینے منتقل کیے۔ تو آپ کو فیض جہاں پیر و مرشد سے ملا ہے، وہیں براہ راست دادا مرشد غریب نواز سلطان الہند سے ملا ہے۔ تو یہ آپ کے روحانی مقام کی طرف اشارہ ہے کہ سلطان الہند بار بار پوتے مرید پہ نظر کرم فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ شہباز ہے جس کی پرواز بڑی بلند ہے، یہ وہ شہباز ہے جو بڑی اونچائی تک جائے گا اور مخلوق کے دلوں کو اللہ کی محبت سے روشن کرے گا، کفر و گمراہی کے خلاف یہ جہاد کرے گا، تبلیغ کا کام کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا دونوں جو کچھ دے رہے، تو پھر دونوں بزرگوں نے مل کے بابا صاحب کو روحانی طور پہ فیضان عطا کر دیا۔